السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز کے بعد اہم خبر سے بلٹن کا آغاز کریں گے۔ توانائی منصوبے بندی کے لیے مربوط فیصلے کیے جائیں گے اور معاشی طور پر کمزور طبقے کو مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑا جائے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ہدایت جاری کر دی۔ معیشت، توانائی اور علاقائی صورتحال پر اہم مشاورت کا اظہار کیا گیا۔ مشاورتی اجلاس کی صدارت کی وزیر اعظم شہباز شریف، اسحاق ڈار، چاروں صوبوں کی قیادت، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی نمائندوں نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ حکومت نے موقف اختیار کیا کہ عالمی بحران کے باوجود ملک میں ایندھن کی فراہمی میں کسی قسم کا خلل نہیں اور تیل و گیس کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ اسحاق ڈار نے شرکاء کو 4 ملکی وزرائے خارجہ اجلاس میں ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ ایران اور امریکہ کے ساتھ جاری رابطوں سے متعلق بھی بریفنگ دی۔ خطے میں جاری جنگ اور اس کے تباہ کن اثرات، معاشی صورتحال سمیت توانائی کے حوالے سے اہم اجلاس۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بڑی بیٹھک لگا لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس میں شرکت کی۔ اسحاق ڈار، چاروں وزرائے اعلیٰ، وفاقی وزراء شریک ہوئے۔ مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں بڑھتی مہنگائی اور عوام پر اس کے اثرات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ صدر مملکت نے قیمتوں کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔ کہا کہ عوام کو مہنگائی کے اثرات سے بچانے کے لیے مربوط قومی حکمت عملی اپنائی جائے۔ حکومت نے موقف اختیار کیا کہ عالمی بحران کے باوجود ملک میں ایندھن کی فراہمی میں کسی قسم کا خلل نہیں اور تیل و گیس کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بتایا کہ تیل کی قیمتیں بڑھانے کی متعدد تجاویز کو مسترد کیا جا چکا ہے تاکہ عوام پر مزید بوجھ نہ پڑے۔ اعلامیے کے مطابق بچت پالیسی کے تحت سرکاری اخراجات میں کمی لانے کے لیے 60% سرکاری گاڑیوں کو فوری طور پر بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے شرکاء کو حالیہ سفارتی رابطوں پر 4 ملکی وزرائے خارجہ اجلاس کے حوالے سے بریفنگ دی۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے نفاذ کے حوالے کے معاملے پر ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ صوبوں کی جانب سے اسمارٹ لاک ڈاؤن کو مخالفت کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت کی زیر صدارت اجلاس میں سبسڈی پر مشاورت کی گئی ہے۔ صوبے میں سبسڈی میں حصہ دیں گے صوبائی وزیر خزانہ پر مشتمل ذیلی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ ذیلی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ کمیٹی اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے تجاویز پر نظر ثانی کرے گی۔ مشکل وقت میں معاشی طور پر کمزور طبقے کو اکیلا نہیں چھوڑو۔ بچت اقدامات سے حاصل رقم عوامی ریلیف کے لیے بروئے کار لائی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی عوامی ریلیف کے اقدامات سے متعلق جائزہ اجلاس میں گفتگو۔ کہا کہ ڈیجیٹل نظام استعمال کر کے عوامی ریلیف کے اقدامات عام آدمی تک پہنچائیں گے۔ پاکستان خطے میں امن کے حوالے سے سفارتی محاذ پر بھرپور کوششیں کر رہا ہے۔ اجلاس میں وزیر اعظم کے بچت اقدامات پر عمل درآمد اور سادگی مہم پر انٹیلیجنس بیورو کی آڈٹ رپورٹ بھی پیش کی گئی۔ پنجاب حکومت نے 1 اپریل سے تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے کہا ہے کہ صوبے میں تمام تعلیمی ادارے 1 اپریل سے کھلیں گے اور تعلیمی ادارے ہفتے میں 5 دن کے لیے کھلیں گے۔ رانا سکندر حیات کا کہنا تھا کہ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیوں میں معمول کے مطابق 5 روز تعلیمی سرگرمیاں جاری رہیں گی، جبکہ تعلیمی ادارے 4 دن کھلنے والے نوٹیفیکیشن جاری ہے۔ وزیر تعلیم پنجاب نے بتایا کہ کلاسز فزیکل ہوں گی، ہائبرڈ نظام نہیں چلے گا۔ ہم آن لائن کلاسز کی طرف نہیں جا رہے، اسکول آئیں، پڑھائی کریں۔ جامعہ کراچی میں فزیکل کلاسز بحال کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ کلاسز پیر سے جمعرات تک ہوں گی۔ مارننگ شفٹ کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ صبح 9 سے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ ایوننگ کلاسز سپہر 3:30 سے رات 9 بجے تک ہوں گی۔ تدریسی اور غیر تدریسی عملے کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کر دی گئی۔ شعبہ جات کے سربراہان کو شیڈیول پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم دے دیا گیا۔ آبنائے ہرمز کھولو، فوری معاہدہ کرو ورنہ سویلین توانائی تنصیبات کو تباہ کر دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل ٹروتھ پر دھمکی آمیز رویہ۔ میڈیا کے سامنے آئے تو مذاکرات کے گن گانے لگے۔ ایرانی قیادت کو دانشمندانہ قرار دیا۔ بولے نئی رجیم کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں۔ اس سے قبل برطانوی جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے ٹرمپ نے مذاکرات کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ کہا کہ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے، جلد ڈیل ہو سکتی ہے۔ ایران امریکہ جنگ اور مذاکرات ساتھ ساتھ، ٹرمپ کا سوشل ٹروتھ پر دھمکی آمیز رویہ، میڈیا پر آتے ہی لبوں پر مذاکرات کی باتیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ٹرمپ نے ایران کو ایک بار پھر دھمکی لگا دی۔ لکھا کہ ایران نے آبنائے ہرمز نہ کھولی، معاہدہ نہ کیا تو سویلین توانائی تنصیبات بشمول بجلی گھر،
तेल के कुएं और जजीरा खार्क तबाह कर देंगे। मीडिया के सामने ट्रंप अलग ढंग में नजर आए, मुज़ाकरात को अव्वलीन तरजीह करार दिया, ईरानी क़यादत को दानिशमंदाना कह दिया। बरतानवी जरीदे को इंटरव्यू देते हुए ट्रंप ने मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। कहा कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है, जल्द डील हो सकती है। ईरानी दफ्तर ख़ारजा ने अमरीका के साथ सालिसों के ज़रिए पैगाम रसानी की तस्दीक कर दी। तर्जुमान इस्माइल बक़ाई के मुताबिक अमरीका के साथ कोई बरह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ताहम अमरीका के साथ सालिसों के ज़रिए पैगाम रसानी होती है। इस्माइल बक़ाई ने कहा कि ईरान हर जगह अपने शहरियों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। उम्मीद है मुत्तहदा अरब अमारात ईरानी शहरियों के साथ दूर अंदेशी से पेश आएगा। उनका मज़ीद कहना था कि लबनान में ईरान के सफ़ीर बैरूत में अपनी ज़िम्मेदारियाँ जारी रखेंगे। रूस यूक्रेन जंग और अमरीका ईरान जंग का कोई मवाजना नहीं बनता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी क़यादत को मजहबी इंतहा पसंद करार दे दिया। रूसी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देंगे। खित्ते में मौजूद हर दहशतगर्द गिरोह की जड़ें ईरानी हुकूमत से मिलती हैं। ईरान के खित्ते में मौजूद अमरीकी बेसिस पर बड़ा हमला। पासदारान इनकलाब ने नई लहर याहिया सिनवार, हसन नसरुल्लाह, अली लारिजानी के नाम कर दी। ईरान ने यूएई में अल-दफरा एयरबेस के करीब अमरीकी कमांड एंड कंट्रोल मरकज़ पर मिसाइलों से हमला कर दिया। ईरान ने दावा किया है कि कमांड एंड कंट्रोल मरकज़ पर 200 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी मौजूद थे। ईरान का इसराइल पर पलटकर वार, इसराइल के अहम दिफाई और सनती मराकज़ को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब ने ऑपरेशन वादे सादिक 4 की नई लहर का आगाज़ कर दिया। दर्जनों जदीद ड्रोन्स और हाइपरसोनिक मिसाइल इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर दाग दिए। वीडियो में ईरानी एहलकारों को ड्रोन लॉन्च करते हुए विक्ट्री का निशान बनाते हुए भी देखा जा सकता है। ईरान पर अमरीका और इसराइल के शदीद हमले। तबरेज़ में पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाया गया। तेहरान में बिजली की तंसीबात पर हमले। तेहरान और अलबर्ज के कुछ हिस्सों में बिजली की फरहमी मुनक़ता हो गई। ईरान में शोहदा की तादाद 2076 हो गई। IAEA के खंदराब जौहरी प्लांट पर हमले की नुकसान की तस्दीक। बताया कि हैवी वाटर रिएक्टर ने काम करना बंद कर दिया। इंसानियत से आरी इसराइल और अमरीका की जारहियत जारी। ईरान पर हमलों में मजीद तेजी आ गई। सेहूनी फौज की तेहरान में यतीम खाने पर शदीद बमबारी, 2 अफराद शहीद, 5 जख्मी हो गए। ईरान में शौदा की मजमूई तादाद 2070 से भी तजावुज कर गई। तेहरान और अलबर्ज में बिजली की तंसीबात पर हमले, बिजली फराहमी मुनक़ता हो गई। तबरेज में पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाया गया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक जहरीला या आलूदगी फैलाने वाला मादा खारिज नहीं हुआ। IAEA ने खुंदाब जौहरी प्लांट पर हमले में नुकसान की तस्दीक कर दी। करज, शिराज, कुम। अमरीका और इसराइल हमलों में अपने ख़ानदान के 8 अफराद खोने वाली माँ का जज्बा अब्बा अब भी उरूज पर। ईरानी फ़ौज को पैगाम दिया कि लड़ाई जारी रखो, कमज़ोर ना पड़ो, इन जालिमों के सामने किसी भी सूरत पीछे ना हटना। खित्ते में जारी कशीदगी सिर्फ ट्रंप ही रुकवा सकते हैं। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी की ट्रंप से दरख्वास्त। बोले कोई ये जंग नहीं रुकवा सकता सिवाय आपके। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें। चीन ने पाकिस्तान की काविशों की मुकम्मल हिमायत कर दी। तर्जुमान चीनी दफ्तर ख़ारजा माओ निंग का अहम बयान सामने आ गया है। चीन ने पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सराहा। बयान में कहा गया है कि जंग बंदी और क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के साथ मुकम्मल कोऑर्डिनेशन और राब्तों के फ़रोग़ के लिए तैयार हैं। रूसी फेडरल सिक्योरिटी सरबराह ने बरतानवी सिफारत खाने के सेक्रेटरी जैंस गेर्ड्रॉस को जासूसी की सरगर्मियों के इल्ज़ाम में रूस छोड़ने का कह दिया है। FSB ने बयान में कहा है कि गेर्ड्रॉस की इसनाद मनसूख कर दी गई हैं और उन्हें 2 हफ्ते के अंदर रूस से निकलने की हिदायत की गई है। रूसी काम का कहना है कि ये इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और रूस की कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाया गया है। इंतहा पसंद यहूदी बाज न आए। मगरबी किनारे के रिहायशी फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम बढ़ा दिए। गैर कानूनी सेहूनी आबादी का फ़लस्तीनियों की इमलाक को जलाने का इक़दाम। लबनानी तंजीम हिज़्बुल्लाह का इसराइल को मुँह तोड़ जवाब। हिज़्बुल्लाह ने एक दिन में 3 इसराइली टैंक्स तबाह कर दिए। हिज़्बुल्लाह ने जंग के दौरान अब तक 100 से ज़ायद इसराइली टैंक्स तबाह करने का दावा किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यूरोपीय कौंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा को टेलीफोन किया है। टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। गुफ्तगू में मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के साथ साथ पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया।
دونوں رہنماؤں نے خلیج میں جاری کشیدگی اور عالمی معیشت پر اس کے اثرات پر اظہار تشویش کیا۔ بحران کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیا گیا۔ وزیراعظم نے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں سے متعلق تازہ پیش رفت سے بھی آگاہ کیا۔ اینٹونیو کوسٹا نے کہا کہ یورپی یونین خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتی اقدامات کی حمایت کرتی ہے۔ ایران میں میزائل حملے میں کراچی کے علاقے ماڑی پور سے تعلق رکھنے والا 26 سالہ نوجوان یاسر خان شہید ہو گیا۔ 7 روز گزر گئے، میت پاکستان منتقل نہیں ہو سکی۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ حکومتی سطح پر کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ مطالبہ کیا کہ یاسر کی میت فوری وطن واپس لائی جائے، لواحقین کے حوالے کی جائے۔ ایران کی بندرگاہ بندر عباس پر میزائل حملہ، کراچی کا رہائشی نوجوان یاسر خان جام شہادت نوش کر گیا۔ 1 ہفتہ گزر گیا، میت تاحال پاکستان نہ سکی۔ شہید نوجوان کے اہل خانہ شدید کرب میں مبتلا۔ یاسر کو شہید ہوئے کافی دن ہو گئے، لگ بھگ 1 ہفتہ ہو گیا ہے، اور ہم نے بہت جدوجہد کی ہے، مگر ہمیں جو ہے نا حکومتی سطح پر کوئی بات چیت نہیں ہوئی اور کوئی ہمیں مدد نہیں ملی ہے۔ میرا ان سب جتنے بھی ہمارے افسر ہیں بڑے، وزیر اعظم، وزیر خارجہ، جتنے بھی افسران ہیں، میں ان سے یہی میرا مطالبہ ہے کہ ان کو جلد سے جلد ان پہ نظر ثانی کرے، میرے بھائی کو جو ہے نا میرے لواحقین کے حوالے کرے تاکہ ہم اس کو عزت سے جا کے اپنی سرخت کر دیں۔ یاسر خان 23 مارچ کی شب ڈیوٹی پر موجود تھے۔ ٹگ بوٹ پر حملے میں زندگی کی بازی ہار گئے۔ لواحقین کے مطابق یاسر روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک مقیم تھے۔ گزشتہ 6 ماہ سے اسی ٹگ بوٹ پر ملازمت کر رہے تھے۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ یاسر خان کی اچانک موت نے پورے خاندان کو صدمے سے دوچار کر دیا ہے۔ میت کی واپسی میں تاخیر نے ان کی تکلیف میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ اپریل میں ممکنہ احتجاج پر مشاورت جاری ہے، تاحال اسلام آباد آنے یا نہ آنے کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ بول نیوز سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ تحریک کا آغاز ہو چکا، یہ اسٹریٹ موومنٹ کا حصہ ہے، یہ پرامن عدم تشدد پر مبنی تحریک ہوگی۔ بیرسٹر گوہر نے عدلیہ سے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے کیسز فوری سننے کا مطالبہ کیا۔ کہا کہ ملاقات نہ کرانا غیر انسانی سلوک ہے، عوام کے جذبات سے نہ کھیلا جائے۔ تو کوئی یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ کب موو کریں گے اور اسلام آباد ہی کی طرف موو کریں گے یا کسی اور طرف کریں گے، یہ فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا، لیکن یہ ضرور ہے کہ موومنٹ کا ابتدا ضرور ہوا ہے، اور یہ موومنٹ عام موومنٹوں کی طرح ہے، کیونکہ یہ اسٹریٹ موومنٹ کا حصہ ہے، کہ یہ ایک سیاسی ہے، یہ جمہوری ہے، اور یہ پرتشدد نہیں ہے، یہ پرامن ہے۔ بڑے پولیٹیکل لیڈر کا یہ کیس ہے اور اس کی مسز کا کیس ہے۔ عدالتیں ہمیں ریلیف نہیں دے رہی، ہم 1.5 سال سے صرف اس بات پہ گزار بیٹھے ہیں کہ جی ہمارے کیسز لگاؤ، کیسز لگ نہیں رہے۔ بشرا بی بی کی آنکھ کی خبر آئی ہے، تو یہ دیکھو بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ اس طرح آئسولیشن میں رکھنا نہ صرف یہ غیر انسانی سلوک ہے، بٹ آپ آنکھ سے کھیل رہے، اس طرح نہ کریں، عوام کی جذبات سے نہ کھیلیں۔ مولانا فضل الرحمان نے جسٹس محسن اختر کیانی کی نکاح نامے سے متعلق تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ کہا کہ یہ نہ تو قانونی لحاظ سے درست ہے، نہ شرعی لحاظ سے، اور نہ ہی ہمارے سماج کے مطابق ہے۔ معلوم نہیں یہ کس مغربی دنیا کی پیروی کی جا رہی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے اپنے فیصلے میں حکومت کو تجویز دی تھی کہ نکاح نامے میں ترمیم کی جائے، جس کے تحت شادی کے دوران شوہر جو جائیداد بنائے اس کا آدھا حصہ بیوی کو ملے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے حکومت کو ایک تجویز دی ہے نکاح نامے میں ترمیم کی کہ شادی کے دوران شوہر جو جائیداد بنائے گا، یہ جائیداد کا جو آدھا حصہ ہوگا وہ بیوی کو ہوگا۔ کیا آپ اس کو درست سمجھتے ہیں؟ نہ یہ قانونی لحاظ سے ٹھیک ہے، نہ یہ شرعی لحاظ سے ٹھیک ہے، نہ یہ ہمارے سماج کے حوالے سے کوئی مطابقت رکھتا ہے۔ پتہ نہیں کس مغربی دنیا کی پیروی کر رہا ہے۔ بھارت کی ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی سازش بے نقاب، پاکستان نے بھارت کی خفیہ کمیونیکیشن ڈی کوڈ کر لی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی جیلوں میں قید پاکستانی اور کشمیری قیدیوں کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کے سرحدی علاقوں میں فالس فلیگ آپریشن چاہتا ہے۔ بھارت فالس فلیگ آپریشن کرا کر پاکستان پر الزام لگائے گا۔ بھارت فالس فلیگ کے ذریعے سرحدی کشیدگی شروع کرنا چاہتا ہے۔ سینکڑوں بے گناہ پاکستانی بھارتی قید میں موجود ہیں۔ بھارتی فوج مختلف جیلوں سے قیدیوں کو نکال کر اکٹھا کر رہی ہے۔ بھارتی قیدیوں کو بھی سازش میں استعمال کیے جانے کا امکان ہے، اطلاعات ہیں، تاکہ ڈرامہ کیا جا سکے۔
اسلام آباد کے تھانہ شہزاد ٹاؤن کی حدود میں کار شو روم کے مالک کو قتل کر دیا گیا۔ عامر اوان کو ان کے فارم ہاؤس پر قتل کیا گیا۔ اس حوالے سے 5 مسلح افراد گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ملزمان کے گھر میں داخل ہونے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ پولیس کی جانب سے واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ راولپنڈی میں تھانہ رواد کی حدود میں چلتی گاڑی میں شادی شدہ لڑکی سے 4 افراد نے مبینہ زیادتی کی۔ متاثرہ خاتون کی والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر دیا گیا۔ لڑکی گاؤں سے رواد بازار جانے کے لیے وین میں سوار ہوئی تھی۔ شور شرابہ کرنے پر ملزمان لڑکی کو گاڑی میں بٹھا کر گھماتے رہے۔ زیادتی کی ویڈیوز بھی بنائیں۔ تھانہ رواد پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ کراچی میں کھلا گٹر ایک اور بچے کی جان لے گیا۔ گلشن معمار فقیر گوٹ کے قریب گٹر میں گر کر 5 سالہ بچہ جاں بحق ہو گیا۔ کراچی میں انتظامیہ کی غفلت ایک اور بچے کی جان لے گئی۔ گلشن معمار فقیرہ گوٹ کے قریب گٹر میں گر کر 5 سالہ بچہ جاں بحق ہو گیا۔ بچے کی شناخت احسن کے نام سے ہوئی۔ واقعے کے بعد گھر میں کوہرام مچ گیا۔ ورثاء نے بچے کی لاش اسپتال منتقل کرنے سے انکار کر دیا۔ بچے کے لواحقین اور اہل خانہ نے بلدیاتی نمائندوں کے خلاف نعرے بازی کی۔ بچہ گزشتہ شام گھر کے باہر کھیلتے ہوئے لاپتہ ہوا تھا۔ کراچی چڑیا گھر سے لاپتہ ننھی عافیہ ابراہیم والدین کو مل گئی ہے۔ لیاقت آباد کے رہائشی نے سوشل میڈیا پر پوسٹ دیکھ کر والدین سے رابطہ کیا، جس کے بعد والدین اس شخص سے بچی کو واپس لے گئے۔ کراچی میں لیاری کے علاقے بغدادی میں معمولی تنازع خونی جھگڑے میں بدل گیا۔ کچرا پھینکنے کے چھوٹے سے معاملے پر فائرنگ ہوئی، جس سے خاتون جاں بحق اور متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے لیاری بغدادی میں کچرا پھینکنے کے تنازع پر پڑوسیوں کے درمیان جھگڑا شدت اختیار کر گیا اور گولیاں چل گئیں۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کے نتیجے میں خاتون جاں بحق جبکہ 3 افراد زخمی ہوئے۔ لاش اور زخمیوں کو فوری طور پر سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور کرائم سین یونٹ کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور شواہد اکٹھے کیے گئے۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے واقعہ ملوث 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، چاقو اور ڈنڈے بھی برآمد کیے گئے۔ گرفتار ملزمان کی شناخت محمد حیات، شاہ فہد، شاہ خالد، شاہ فیصل اور شاہ سعود کے نام سے ہوئی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے واقعے کی ہر پہلو سے تحقیقات جاری ہیں اور مزید انکشافات متوقع ہیں۔ مغربی ہواؤں نے کراچی کا رخ کر لیا۔ شہر میں ہوائیں چل رہی ہیں اور 2 اور 3 اپریل کو بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 3 روز مطلع جزوی ابر آلود اور موسم خوشگوار رہے گا۔ 1 اپریل سے مغربی ہواؤں کے اثرات شروع ہوں گے۔ سندھ کے دیگر شہروں میں بھی بارش کا امکان ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔